السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بابرکت اور مبارک عورت کی کچھ نشانیاں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے، اگر عورت برداشت نہ کرے تو کم ہی گھر آباد ہوں۔ عورت محبت کر لے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کروا کر بھی محبت پہ قائم رہتی ہے۔ عورت کے تقدس کی حد یہ ہے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے۔ پیغمبر اسلام رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عورت ہارتی نہیں ہے، اگر اسے کوئی ہرانا بھی چاہے تو وہ ہار کر بھی جیت جاتی ہے۔ اگر اس کا محافظ شخص اسے منہ موڑ لے، وہ اس کے حصے کے احساسات کسی اور کے نام وقف کر دے، اس کا وقت کسی اور کو دینے لگ جائے، تو بھی عورت نہیں ہارتی ہے۔ بس اتنا سا ہے کہ عورت رونا جانتی ہے، اور وہ خوب روتی ہے، اتنا روتی ہے کہ اپنے اندر کی معصوم سی لڑکی کا گلا دبا دیتی ہے۔ بس وہ ڈرتی ہے کہ اس معصوم سی لڑکی کا گلا دبانے سے سسکیوں کی آواز باہر کے لوگوں کو سنائی نہ دے۔ وہ اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے آنسو بہاتی ہے، اتنے آنسو کہ وہ اپنے اندر بنے قبرستان میں اس لڑکی کو اکیلے ہی دفنا آتی ہے۔ چھوڑنے والا مرد سمجھتا ہے کہ وہ عورت اس کا کیا بگاڑ لے گی، لیکن وہ نہیں جانتا کہ عورت مرد سے جیتنا نہیں چاہتی ہے، بلکہ وہ اس کے سامنے ہار کر اپنے اندر کی معصوم سی لڑکی کو قتل کر کے دل کے قبرستان میں دفنا کر جیت جاتی ہے۔ عورت مرد سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی، بلکہ وہ اس محبت کی مکمل حقدار بن جاتی ہے، اور مرد اس عورت کو چھوڑ کر محبت کرنا ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے۔ عورت کے بارے میں یہی تعلیم ہے کہ تم اسے خوبصورت کہو، وہ خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، اسے اچھا کہو، وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، تم اسے ہمدرد، رحم دل، گھر کا خیال رکھنے والی، ہنس کر قربانی دینے والی کہتے جاؤ، وہ ویسی بنتی جائے گی۔ مگر جب تم اس میں عیب نکالتے ہو، چھوٹی غلطی کو بڑا بناتے ہو، اس کے لباس، کھانے اور روزمرہ کاموں میں عیب نکالتے ہو، تو تم اسے دن بدن عیب دار کرتے چلے جاتے ہو، اس کو ذہنی مریض بنا دیتے ہو۔ وہ ہر دن کو اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھتی ہے، پھر وہ اس گھر کے بارے میں 20 سال بعد کی پلاننگ کیسے کر سکتی ہے؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی برکت یہ ہے کہ اس سے پہلی بار بیٹی پیدا ہو۔ ایک لڑکی کو اتنا مضبوط ضرور ہونا چاہیے کہ خود بخود اس کا مقام ایسا تعین ہو جائے کہ کوئی بھی لڑکا اسے مخاطب کرتے ہوئے ایک خوف سا محسوس کرے۔ لڑکیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لڑکے بھی ایسی لڑکی کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت کرنا جانتی ہو اور اپنے عورت ہونے کے مقام سے خوب اچھی طرح واقف ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہو وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے کہ جن عورتوں میں یہ 3 نشانیاں موجود ہوں وہ بہت بابرکت ہوتی ہیں۔ عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے، نمبر 1، اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، اس کا مہر آسان ہو، یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو۔ نمبر 3، اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو۔ جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں۔ ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر 3 اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا۔ عورت کہنے لگی، میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ بھوکے ہیں۔
چلے اندر چلے، میں آپ لوگوں کو کھانا دیتی ہوں۔ ان بزرگوں نے پوچھا کیا گھر کا مالک موجود ہے؟ عورت کہنے لگی نہیں، وہ گھر پر موجود نہیں۔ انہوں نے جواب دیا پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے۔ رات کو جب خاوند گھر آیا تو عورت نے اسے سارے معاملے کی خبر دی۔ وہ کہنے لگا انہیں لے کر آؤ، اور عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا۔ انہوں نے جواب دیا ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے۔ عورت نے پوچھا وہ کیوں؟ ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی کہ اس کا نام مال ہے، اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا نام کامیابی ہے۔ اس نے دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور میرا نام محبت ہے، اور یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خاوند کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون اندر آئے۔ عورت نے آ کر خاوند کو سارا ماجرا سنایا۔ وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں، گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی۔ عورت نے خاوند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کیوں نہ کامیابی کو دعوت دے۔ میاں بیوی کی یہ باتیں ان کی بہو گھر کے کونے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی رائے دی کیوں نہ ہم محبت کو بلا لیں اور ہمارا گھرانہ پیار و محبت سے بھر جائے۔ خاوند کہنے لگا بہو کی نصیحت مان لیتے ہیں، جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ۔ عورت باہر آئی اور بولی آپ میں سے محبت کون ہے؟ وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے۔ گھر والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے۔ عورت حیران و پریشان ان کا منہ دیکھنے لگی۔ عورت نے مال اور کامیابی سے کہا میں نے تو صرف محبت کی دعوت دی تھی، آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں؟ دونوں نے جواب دیا اگر تم نے مال یا کامیابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں باہر رہتے ہیں، لیکن کیونکہ تم نے محبت کو بلایا ہے یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامیابی بھی ملیں گے۔ اپنے دل میں محبت پیدا کریں، مال اور کامیابی کی برکت خود آئے گی۔ حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت آئی اور حضرت علی سے کہنے لگی یا علی میں اپنے بچے کے لیے کوئی بابرکت عورت ڈھونڈنا چاہتی ہوں، میں کیسے کسی عورت کا انتخاب کروں کہ وہ بابرکت ہے یا نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا جب بھی تم اپنے بچے کے لیے عورت کا انتخاب کرو پہلے یہ دیکھنا کہ وہ عورت کم خرچ کرتی ہے یا زیادہ۔ جو عورت کم خرچ کرے وہ بابرکت ہے، جو زیادہ خرچ کرے وہ بے برکت ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچ کرنے والے انسان شیطان کے بھائی ہیں، کم خرچ کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک رحمت، برکت اور سکون کی ضمانت ہیں۔ کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کرے اور پھر اس کا ہاتھ نہ تھامے۔ عورت کی بربادی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہو اور وہ کم عقل اس پہ خوش ہو رہی ہو۔